کیوں ہوتی ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور یہ ان کو ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. السلام علیکم فاطمہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاطمہ صاحبہ, ڈیلی کی روٹین میں آپ کا جو ہے وہ یہ کام ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں طلاق کی شرح میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کے پاس بھی جو خواتین آ رہی ہیں ان میں ڈائیورس کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ کس قسم کی وجہ سے, کیوں یہ ڈائیورس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, اور لڑکیاں آ کے ریزن کیا بتاتی ہیں خواتین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ, ڈفرینٹ وجوہات ہیں ان کی. کچھ تو یہ ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح صحیح. پہلے یہ تھا کہ لڑکیاں جو چیزوں کو کچھ حد تک برداشت کر لیتی تھی. اگر گھر کے کوئی ناچاکی ہو گئی ہے, ہسبینڈ نے مار لیا ہے, یا مطلب پراپر خرچہ نہیں بھی دے رہا, تو ماں باپ نے کہہ دیا کہ آپ گزارا کر لو, تو ہو جاتا تھا. اب ایکچولی بات یہ ہے کہ خاتون جو ہے کوئی بھی, وہ پڑھ لکھ گئی ہے, اس کو اویئرنیس آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے, اویئرنیس اتنی آ گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اگر فیملی ہے تو مجھے خرچہ بھی آپ نے دینا ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ماریں گے یا میرے پہ غصہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے, میں تو اسے برداشت نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ اگر آپ کی بیوی گھر میں ہے, آپ کی فیملی ہے, بچے ہیں, تو خامد جو ہے اس کا افیئر کہیں اور ہو گیا ہے, تو یہ بھی موسٹلی وجوہات آ رہی ہیں. ظاہر ہے وہ کہتی ہے, جب بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی, تو آپ مطلب میں گھر میں بیٹھی ہوں بچوں کے ساتھ, آپ مجھے تنگ دستی میں رکھیں اور آپ آگے اس طرح اور عورتوں پہ پیسے لٹائیں, خرچ کریں, برداشت نہیں ہے. بالکل وجہ آ رہی ہے. میں نے تو ایسے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے گھر میں پیسے نہیں دیتے, اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتے, اور باہر خواتین پہ جا کے جو ہے وہ پیسے اڑاتے ہیں. یہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بن رہی ہے. آج کل موسٹلی پرابلم یہی آ رہی ہے. پھر یہ کہ خاتون جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میں کیوں آپ کی زندگی خراب کروں. اس میں سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ ان بچوں کی آتی ہے. دیکھیں, ایک خامند اپنی عیاشی کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ, یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے عورت کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے, اور جو پہلی اس کی بیوی ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہی, تو ڈیورس ہوتی ہے تو بچے بکھر جاتے ہیں, یا وہ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں یا وہ باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں, اور جس بندے کا باہر کوئی اس طرح سے کوئی افیئر یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی پراپر توجہ نہ بیوی پہ دے پاتا ہے, نہ بچوں پہ, تو وہ پھر گھر ٹوٹتا ہے. تو یہ دیکھیں سوسائٹی میں اب وہ والی چیز نہیں رہی کہ پہلے خاتون کو یہ ہوتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں, نام تو میرے پاس ہے نا. وہ یہ کہ اب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے تو میں مطلب اس کے ساتھ نہیں رہوں. تو فاطمہ صاحبہ ایک طرف سے دیکھیں نا, جس خاتون نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنے ماں باپ, اپنے لاڈ پیار, اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں آ کر جو ہے وہ رہتی ہے, اس کے کچھ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ڈیولپ ہوتی ہے. جب وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو سونپ رہی ہے تو اتنا تو وہ کرے گی نا کہ بھائی جو میں تمہارے لیے ہوں وہ کوئی اور نہ ہو. یہ تو اس کا حق بنتا ہے. اور اگر ایسا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو پھر وہ زیادتی کے خلاف جو آواز اٹھانے اس کا حق بنتا ہے, وہ بالکل اٹھائے. دیکھیں, یہ ریلیشن شپ جو ہے نا میاں بیوی کی, یہ بہت زیادہ اعتماد اور اعتبار والی ہے. اگر آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے بیوی پہ ہسبینڈ کا, یا ہسبینڈ پہ بیوی کا, دوبارہ نہیں ہو سکتا. ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی یہ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اس میں ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہوئی ہے, جس میں ہم نہ صرف ابھی کی جو سوسائٹی ہے اس کو اویئر کر رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھروں کو مت خراب کریں, اپنی فیملیز کو, بروکن فیملی کے جو بچے ہیں وہ آنے والی جو جنریشن ہے اگر وہ بروکن فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی وہی کچھ کرے گی. سنگل پیرنٹ بیبی ویسے ہی پرابلم میں ہوتے ہیں, مینٹلی ڈپریس ہوتے ہیں, ان کی گروئنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی میں نارمل بچوں کی طرح نہیں سروائیو کر سکتے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے اس چیز کو ہم اویئر کر رہے ہیں. ہم اس کو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول پہ ہم ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی یوتھ کو اس چیز سے اویئر کر رہے ہیں. بہت اچھا. ایک ریلیشن شپ ہے, بہت پارٹنر کی, فیوچر میں آپ کو آنا ہے, آپ نے
بہت چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بہت ساری. لڑکی ہے تو اس کو بیوی بننا ہے. تو آپ نے کس طرح سے اپنی فیئر ریلیشن شپ کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے گھر کا سکون جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی اگر میاں بیوی میں نہ چاہتی ہوگی، بچے بےچارے لڑائی سارا دن ہوتی رہے گی، بچے ڈپریس رہیں گے، بچے بھی وہی کچھ سیکھیں گے اور بالکل گھر کا بالکل. ماحول جو ہے. اور میں فاطمہ صاحبہ یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں اس میں خواتین آ کر جو ہے وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹی وی پہ فلاں ایسی بندی جو ہے وہ ایسے بال بنا کے بیٹھتی ہے، ایسے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، تم تو کبھی تیار ہی نہیں ہوتی ہو، تم تو کبھی ویسی دکھتی نہیں ہو. اور کبھی جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، دوسری جو آرٹسٹ ہیں ہماری جو ہے وہ سنگرز ہیں، ماڈلز ہیں، ایکٹریس ہیں، انہوں نے اتنا گلیمرس کر دیا ہے اس ورلڈ کو کہ انہیں اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور جو باہر نکلنے والی خواتین ہیں جو تیار ہو کے باہر نکلتی ہیں وہ ان سے نظریں ہٹتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں پھر فساد پڑتے ہیں اور طلاق تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے. دیکھیے یہاں پہ میں اپنی بہنوں کو یہ بھی کہتی چلوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ہسبینڈ دیا ہے، بچے دیے ہیں، گھر دیا، سارا کچھ دیا، آپ کو بھی تیار ہو کے رہنا چاہیے. ایسے بالکل بالکل آپ کیوں نہیں بالکل. تیار ہو کے رہتی؟ ٹھیک ہے آپ بالکل. ایک نہ ایکٹر ہیں نہ ماڈل ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں. ملکہ ہے آپ بالکل. کو بھی اسی طرح خامد جب دیکھیں خامد تھکا ہارا باہر سے آئے تو بیوی کا اسلام فرض بھی ہے، کہتا ہے، اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ بالکل. آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا تیار ریڈی کر کے رکھیں، اس کے آنے سے پہلے بچوں کو تیار رکھیں، گھر صاف ستھرا صاف رکھیں. ستھرا رکھے. لیکن وہ سارا دن تھکا ہارا اور 100 مصیبتیں جھیل کے وہ گھر ہے، اور آپ بیوی جو ہے وہ بال بکھیر کے اور اجڑا حال بنا کے بیٹھے، سر میں درد کے بہانے ہو رہے ہیں. ہوگا. بالکل. لیکن یہاں نبیہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، یہاں پہ میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں جو الٹرا ماڈ ہیں، بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن وہاں بھی یہ مسئلے چل رہے ہیں، وہاں بھی مسئلے چل رہے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلے ہیں. یہاں پہ یہ ہم بالکل 100% اس بات سے ایگری نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو خامد اس طرح ہے. یہاں پہ یہاں پہ پھر مائیں بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں کہ نصیبوں کی بات ہے. نصیبوں کی بات ہے. بڑی بڑی خوبصورت عورتیں دیکھی ہیں کہ آپ دیکھیں. اچھا ویسے میں یہ سمجھتی ہوں فاطمہ صاحبہ، ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو مطلب نارمل شکل و صورت کی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب یہ ایک فنومنا ہے. آپ اس کو بہت سائڈڈ مطلب ساتھ سے لے کے نہیں چل سکتے. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشن ہیں اور ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. بالکل صحیح. اچھا ویسے بیوی اپنی پتہ نہیں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اس میں ہر چیز کیوں نہ ہو، لیکن دوسرے عورت جو ہے نا وہ خوبصورت لگ رہی ہوگی، جان بوجھ کے اپنی بیویوں کے سامنے دوسروں کی تعریف کر رہے ہوں گے، ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر فساد پڑتے ہیں گھر میں. اچھا دوسرے کے بچے کی تعریف نہیں کریں گے، بچے اپنے اچھے ہیں، لیکن بیگمات یا خواتین جو وہ دوسروں کی اچھی ہیں، اپنی نہیں اچھی لگتی. یہ پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کے مردوں کی. نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک اپنی بیوی کے پیچھے کسی اس کو بٹھا کے ساتھ کسی اور کی بیوی کی یا سامنے وہ خاتون کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کمپیریٹیولی یہ دیکھیں کہ اگر وہی بیوی آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی مرد کی تعریف کرے گی تو آپ کیسا لگے گا. بالکل. دیکھیں ایموشن جذبات ہر انسان کے ایکول ہوتے ہیں. میں تو پہلے یہ کہ اگر آپ نے اچھی ریلیشن شپ لے کے چلنا ہے تو بہت سائڈڈ آپ کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا ہوگی، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہوگا. قدر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بچے، آپ کے بچے اچھے طریقے سے پرورش پائیں، آپ کا گھر جنت بنے، تو یہ میاں بیوی دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس گھر کو جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ بچوں کی پراپر پرورش ہو سکے اور وہ بچے. فاطمہ صاحبہ ہر جگہ عورت بھی نہ برداشت کرے اور مرد بھی نہ برداشت کرے، دونوں کی برداشت نہیں ہونی چاہیے. دونوں کا ایک کمپیٹیبل جو ہے وہ ایک الگ الگ جو ہے وہ ایک کردار ہونا چاہیے لائف میں، اور دونوں کو مل کے چلنا چاہیے. جہاں برداشت کی کیفیت آ جاتی ہے نا وہاں گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. ڈیفینیٹلی. اور خواتین، لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہتی چلوں کہ عورت کو ہر جگہ پہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یہی غلط ہے. عورت کہے کہ میں اس کے ساتھ کمپیرزن کرنا شروع کر دوں، مرد نے اگر کہے کہ ہاتھ اٹھایا تو میں 2 ہاتھ اس کو لگاؤں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک ہاتھ اوپر عورت سے رکھا ہے، درجہ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ. لیکن ہاتھ اٹھانا تو اسلام میں بھی جائز نہیں ہے نا. خواتین کو عزت دینا، عورت کی عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، اپنی بیوی کی تعریف کرنا، ان سب چیزوں کا ثواب ہے. بالکل. اور بیوی کھانا اگر بنا کے رکھے، آپ کو کسی وقت نہیں بھی پسند آیا تو آپ اس طرح اس کی دل آزاری نہ کریں. ان کی تکی آ رہی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں یہ
बोथ साइडेड है, दोनों को लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपका घर बच सकता है और आपकी बिल्कुल और आप उनसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये करना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पे बहुत से मिसाली कपल हैं जो मतलब इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं और चलते रहे हैं। हम अपना देख ले, हमारे बाप दादा नानियां दादियां सारी इसी तरह से जिंदगी गुजारी है। इसलिए अब थोड़ा सा चूंकि ट्रेंड चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गई है, अब थोड़ा सा ये है कि दोनों को अपनी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहना होगा और इस रिलेशनशिप को लेके चलना होगा ताकि जो घर है वो खराब ना हो। फातिमा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगी कि क्या जो खवातीन जो तलाक लेकर आती हैं, जो है वो अदालत की तरफ से आती हैं, जैसे भी आपके पास जो है वो पहुंचती हैं, क्या वो ये बताती हैं कि हमारे वालिदैन ने कहा कि हम एक इंसान के बच्चे से तुम्हारी शादी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जानवर निकल आए तो वापस आ जाना और वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं? या फिर आपको सुनने के लिए ये मिलता है कि बस हमने चाहे इंसान के बच्चे से किया चाहे जानवर से किया है, तुमने वहीं पे रहना है, वो तुम्हें मारे पीटे जो मर्जी करे, तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा, वापसी के रास्ते तुम्हारे लिए खुले नहीं है? इस चीज ने हमारी खवातीन को जितना बाहर निकल के भागने पे मजबूर कर दिया है ना, शायद किसी और चीज ने नहीं किया। देखिए नबिया, मैं आपको एक बात बताती चलूं, जो हमारी सोसाइटी है वुमेन डोमिनेट सोसाइटी है जी। जब बच्ची की शादी होती है, हम सबसे पहले तो ये है कि हमने 16 साल उम्र रखी, हम कोशिश करें कि 18 साल बच्ची की शादी हो। वो जब 18 साल को पहुंचे तब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, कम से कम वो बीए तो कर लेती है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। जाहिर है जिस बच्ची ने जाके माँ बनना है, उसने घर की एक सरबराह बनना है, घर को सारा उसने चलाना है, उसको वो अपने बचपने से निकलेगी तो वो मेच्योरिटी में आएगी तो वो सारा कुछ कर पाएगी। सही बात है। अच्छी बीवी बनना, अच्छी माँ बनना, अच्छी बहू बनना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। आसान नहीं है। एक फैमिली को छोड़ के एक बच्ची अगर चली जाएगी, सबसे पहले तो उसकी मेच्योरिटी, उसकी एजुकेशन, ठीक है, अब वो एजुकेट होगी, फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो। वो एक मर्द पे ये ना वो समझे कि मैं इसको 10 रुपए भी मैं इसको दूंगा तो ये ले सकती है, ठीक है। और अपनी बच्ची को पढ़ाएं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करें, इंडिपेंडेंट करें, उसे कुछ बनाएं। हाँ, उसे बनाएं। ये और दूसरी बात ये ना करें कि आप ये कहें कि बेटी अब आप रुखसत होके जा रही है तो आपका जनाजा क्या नहीं होता है। ये चेंज होनी चाहिए बात। घर के रास्ते खुले होने चाहिए कि अगला बंदा सही ना निकले तो कम से कम घर के रास्ते तो खुले हो। लोग दारुल अमान में और ये जो इंस्टीट्यूट बनाए हैं यहाँ तो ना पना लेने पे मजबूर हो वालिदैन के डर की वजह से। उसमें एक और रीजन है ना कि देखें, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 54% होने वाली है खवातीन की। अब ये कि जिस घर में 4-5 बेटियां हैं, 1-2 मर्द कमाने वाले हैं, तो वो को वो कहते हैं जी आप इसकी शादी करो, इसे रुखसत करो, अपने घर जाए। अब वो अगर उसकी शादी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, उसके साथ 1-2 बच्चे भी हैं, तो वो कहते हैं जी ब्याही तो एक ही 3-4 का बोझ हम कैसे उठाएं। अब तुम अपने घर में जाओ, वहीं जाके रखो, हमने दूसरी बेटियों की भी शादी करनी। पेरेंट्स की मैं बताऊँ, पेरेंट्स के अपने मसाइल होते हैं। ये बात है बहुत समझते हैं कि आप बेटी को ये जस्टिस ना दें कि आपके लिए हमारे घर में जगह ही नहीं बची। सही बात है, बिल्कुल सही है। अपनी बेटी को इस तरह दे यारो मददगार ना छोड़े देते हैं, तो अगला बंदा ये समझता है कि इसको तो इससे पैके भी नहीं पूछ रहे, इससे तो पेरेंट्स ही नहीं पूछ रहे, और उस पर जो है वो तशद्दुद जुल्म करता है, बिल्कुल कहा कर देता है। फिर बाद वक्त ये होता है कि वो उस लड़की को मार भी देता है। बिल्कुल सही। मेरे पास ऐसे भी केस आए कि 6-7 महीने से अपने पेरेंट्स को कह रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आप मुझे यहाँ रख ले। माँ बाप ने उसे कहा नहीं, तुमने उधर ही रहना चाहिए, यही तो बात है, उसे मार दिया। तो ये चीज अपनी बेटी के माइंड में ना डालें और अपने दामाद को ना बताएं कि भाई हमारी बेटी के लिए हमारे घर के दरवाजे बिल्कुल बंद है, यहाँ इसके लिए जगह ही नहीं है। डेफिनेटली वो फिर अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी इदारे को रुजू करती है। सही बात है, सही कह रही है। तो फिर देखिए, अगर वो कल कलाम को वो किसी गलत हाथों में चली जाती है, फिर कौन जिम्मेदार है? हम उस औरत को ब्लेम नहीं कर सकते। सही कह रही है। हम ब्लेम करेंगे या उसके हस्बैंड को या उसके पेरेंट्स को। सही बात है, बिल्कुल सही है फातिमा साहिबा, बिल्कुल आप सही हो जाती है कि वो बच्चियां यारों मददगार हो जाती है, ना पेरेंट्स रखते हैं ना हस्बैंड रखता है, फिर वो गलत हाथों में जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा आपका। हमारी इस्लामिक सोसाइटी है, हमें औरत को वो तकद्दुस और वो मकाम देना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये चीज रिव्यू करनी पड़ेगी कि हमें अपनी बेटियों को ये नहीं उनके माइंड में डालना
आपकी जिगर गोशा है वही हाँ, बेटी है। सारी जिंदगी पाल पोस के आगे हवाले कर रहे हैं किसी के। हाँ, तो कुछ सोचे तो सही। जो है वो पेरेंट्स को भी अवेयर करने की जरूरत है और हस्बैंड को अपनी जगह अवेयर करने की जरूरत है कि आपकी इज्जत है, आपकी बीवी है, बिल्कुल ये ठीक है। कहीं जाएगी तो आपकी इज्जत रुलेगी, तो इसको आप अपने घर में रखें। बिल्कुल ठीक है फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरा टॉपिक ये जितना अहम है इस पे हम 2 घंटे भी बात करते रहे तो शायद जो है वो बातें खत्म ना हो, हम आपको बता ना पाए कि किस तरीके से जो है वो घर को एक चलाने के लिए, बनाने के